عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں، من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، یعنی اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ترین نہ ہو جاؤں جب تک اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں اور حدیث میں ایمان کی تکمیل کے لیے مزید کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور نبی سے محبت کیا ہے۔ دراصل جب دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے نبی سے محبت یا نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو مانا جائے، آپ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رکا جائے، جن چیزوں کو کرنے کو کہا گیا ہے ان چیزوں کو کیا جائے۔ دراصل یہی نبی سے محبت ہے۔ قرآن کی اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مسلمانوں کے نزدیک تمام مومنین سے زیادہ محترم ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ باعزت ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اور نبی سے محبت کا اظہار کب ہمیں چلے گا، کب ہمیں پتہ لگے گا کہ فلاں بندہ یا فلاں شخص یا میں نبی سے محبت کرتا ہوں؟ یہ دراصل جب لوگوں سے معاملات کریں گے، پڑوسیوں سے معاملات کریں گے، رشتہ داروں سے ملے جلیں گے، تب ہمیں نبی سے محبت کا اظہار کا پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے ساتھ، تمام رشتہ داروں کے ساتھ، تمام پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کیسے گزری ہے اور کیسے گزاری ہے۔ اگر ٹھیک اس طرح سے ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا ایمان مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنے معاملات، اپنے جھگڑے، اپنے مسائل، اپنے تمام روز مرہ کی زندگی کے کاموں کو دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو کیا ہے، کس طرح ان کو حل کیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول کی کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی کلام کسی معاملے میں آ جائے، اب ہمیں کوئی طاقت نہیں رہتی یا ہمیں کوئی اختیار نہیں رہتا کہ ہم وہاں اپنا حکم چلائیں، اپنی مرضی چلائیں۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک معاملے میں، ایک جھگڑے میں، ایک بات میں، ایک مسئلے میں اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، ہمیں پتہ چل گیا، اب وہاں ہمیں اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا جو بتایا گیا ہے حدیث اور قرآن میں، یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اس شخص سے زیادہ بخیل کوئی نہیں ہے جو اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجے، یعنی بکثرت اللہ کے رسول پر درود بھیجنا دراصل یہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع، جیسا کہ قرآن میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دیکھو اللہ کے رسول نے زندگی کیسی گزاری ہے، اس کی اتباع کرو۔ پھر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں، یعنی جس بات کا حکم دے، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، جس کے کرنے کا حکم دے اس کو کرو۔ دراصل یہ ایمان کی علامت ہے، یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے۔ اسی طرح آخری چیز کہ اللہ کے رسول نے جس تڑپ اور لگن کے ساتھ لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری جان اور پوری زندگی لگا دی، وہ تڑپ اور وہ لگن ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ یہ دراصل تکمیل ایمان کے لیے اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے لائے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، بلغوا عنی ولو آیا
लोगों तक पहुंचा दो, मेरी तरफ से जो बात भी आपको मालूम हुई है, गरचे वो एक आयत ही हो। इसी तरह कहा गया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ। इसी तरह कहा गया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, अल्लाह के कलिमे की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वालों में जो शख्स बुलाता है उसकी बात सबसे अच्छी है। तो ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के तकाज़े हैं। जिस तरह से एक बंदा अपने वालिद से, अपनी औलाद से, लोगों से मोहब्बत करता है और उनके लिए सब चीज़ करने के लिए तैयार रहता है, ठीक उससे कहीं बढ़कर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। और जो अल्लाह के रसूल ने किया है और जिस चीज़ का मुतालबा किया है उसको करने के लिए हर चीज़ लगा देनी चाहिए। अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, अपना सब कुछ अल्लाह के लिए, रसूल के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। तब हम तकमील ईमान के दर्जे को पहुँच सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।